السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے کورس کا آغاز کرتے ہیں اور آغاز کے اندر ہم بیسک کچھ کنسیپٹ سے شروع کرتے ہیں۔ ہم پہلا جو ٹاپک جس کے اوپر ڈسکس کریں گے وہ ہوگا کہ کمپیوٹنگ ہے کیا۔ جب ہم کمپیوٹنگ کو ڈیفائن کرتے ہیں تو کمپیوٹنگ ڈفرینٹ فیزز سے گزرتے ہوئے آج کل ڈیجیٹل کمپیوٹنگ کے فارم کے اندر ہمارے پاس موجود ہے۔ انیشلی انالاگ سسٹمز کے اندر بھی موجود تھے۔ انالاگ سے پہلے اگر ہم کہیں تو ہمارے پاس کمپیوٹنگ جس کو سمپل ہم کیلکولیشنز کے لیے یوز کیا کرتے تھے، جس کو ہم ابیکس کے نام سے جانتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے پاس موجود تھیں۔ لیکن جب ہم اس ڈیجیٹل ایرا کے اندر کرتے ہیں تو آج کل ہم کمپیوٹنگ کو ڈیوائس کو یا کمپیوٹنگ کو ڈیفائن کس طریقے سے کر سکتے ہیں، یہ چیز ہمارے پاس آ جائے گی۔ پھر ہمارے پاس آ جائے گا کہ اس کی ہسٹری کیا ہو جائے گی۔ تو یہ دو ایک آبجیکٹیوز ہیں کہ اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ ایک تو فیملیئر ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس کمپیوٹنگ ہے کیا، اور دوسرا آپ کے پاس ہسٹری آف کمپیوٹنگ کیا ہے، یا ایک بیسک آپ اس کے جو ڈفرینٹ ایراز تھے ان کو ہم ڈیفائن کر سکیں گے۔ چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں کمپیوٹنگ کی ڈیفینیشن سے۔ کمپیوٹنگ کو ڈیفائن کرتے ہوئے اگر ہم کہیں گے تو ہم ایک سینٹینس کے اندر اس طریقے سے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹنگ از دا پروسیس ٹو کمپلیٹ اے گیون گول اورینٹڈ ٹاسک بائی یوزنگ کمپیوٹر ٹیکنالوجی۔ اٹ مینس کہ آپ کے پاس کمپیوٹیشنل ڈیوائسز کو یوز کرتے ہوئے جب بھی آپ ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے، کیونکہ گول اورینٹڈ مینس کہ آپ کو ایک ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ چاہیے ہوگی، آپ نے ایک سرٹن ان پٹ سیٹ کے ساتھ ایک چاہے آپ اس کو ڈیٹا دے کے اور اس کے اوپر سے آپ انفارمیشن را ڈیٹا سے انفارمیشن ریٹریو کر رہے ہیں، یا آپ اپنے بزنس کے ماڈل کو اس کے اوپر ایگزیکیوٹ کروا رہے ہیں، اپنی جو آپ کی ٹرانزیکشنز ہیں، بزنس ٹرانزیکشنز ہیں، ان کی پروسیسنگ کروا رہے ہیں، چاہے وہ پے رول سسٹم ہو، اینی سسٹم جس کے آپ کمپیوٹر کی بیس کے اوپر لے کے آ رہے ہوں گے، تو ہم اس پورے کے پورے پروسیس کو کیا کہیں گے، وہ کمپیوٹنگ کہلائے گا۔ اب کمپیوٹنگ کے اندر ہم کیا کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ جی وہ ہارڈ ویئر ہے یا سافٹ ویئر ہے، تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹنگ میں انکلوڈ دا ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ آف سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر سسٹمز فار براڈ رینج آف پرپزز۔ اب اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہم یہاں پہ کہاں پہ یوز کر سکتے ہیں۔ اٹس یوزڈ فار اسٹرکچرنگ، پروسیسنگ اینڈ مینیجنگ اینی کائنڈ آف انفارمیشن ٹو ایڈ in the pursuit of scientific studies and making intelligent systems۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اٹ مینس کہ وہ سافٹ ویئر کے اندر بھی، اگر ایک سافٹ ویئر ہے، ایک اپلیکیشن ہے، تو وہ بھی کمپیوٹنگ کے اندر انکلوڈ ہو سکتی ہے، اور اسپیسیفک جو آپ کی ڈیوائسز ہیں، جو پیرل کمپیوٹنگ ڈیوائسز ہیں، جو سائنٹیفک پرپز کے لیے ہوا کرتی ہیں، یا ان کا ایک اسپیسیفک ناٹ اونلی فار سائنٹیفک پرپز، کسی اور اسٹڈی کے لیے بھی ایک اسپیسیفک ڈیوائس جو ہے، فار ایگزامپل بزنس اورینٹڈ کے لیے بھی کچھ مشینز ڈیولپ کی گئی جو بزنس کے ہی ماڈلز کو فالو کرتی تھی اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی تھی۔ تو اٹ مینس کہ وہ اب ہارڈ ویئر جو ہے وہ اسپیسیفکلی ان اسپیسیفک نیچر کے ٹاسک کے لیے ڈیفائن کیا گیا۔ تو یہ جب ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو ہم اٹ مینس کہ جو یہ کمپیوٹنگ ہے اس کو انکلوڈ جب ہم کریں گے تو یہ ان دونوں کا ایک کمبینیشن ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں، ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناسا کے سائنٹسٹ نے ایک بلیک ہول کی جو ہے کمپلیٹ پکچر جو ہے وہ ڈیولپ کی ہے۔ اب وہ پکچر ڈیولپ کا اس طریقے سے کی، ایک الگوریدم جو ہے وہ اپلائی کیا گیا، اور نیچے آپ کے پاس انڈر لائن کچھ کمپیوٹیشنل مشینز تھیں جن کے اوپر وہ الگو اپلائی کیا گیا، ان امیجز کے جو اسپیس سے ہم نے گیدر کیے تھے، اور پھر ہم نے گریجولی وہ ایک آپ کے پاس کمپلیٹ بلیک ہول کا امیج جو ہے وہ ڈیولپ کیا۔ اب یہ بھی ایک یوز ہے، کمپیوٹیشنل یوز ہے، اور اس کے اندر آبویسلی میں اس لیے اس کی ایگزامپل دیا کہ اس میں ملٹیپل مشینز آ رہی تھیں، ایک پیرللزم کا کنسیپٹ بھی آپ کے پاس آ رہا تھا۔ سملرلی امیزونز کی جو بزنس ٹرانزیکشنز کی اگر ہم ایگزامپل لیں تو امیزونز جو ہیں وہ آپ کی بزنس ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ آپ کے پاس کمپیوٹیشنل ڈیوائسز کے کیونکہ وہ انٹرنیٹ بیسڈ ہے، ای کامرس ہے،
تو وہاں پہ بھی ان کے اپنے ملٹیپل سرورز ہیں، تو وہاں پہ بھی وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے ایک بھی اس میں انوالو ہو جاتی ہے، اس کے اندر ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ بھی آپ کے پاس آ جاتی ہے، اور کہیں پہ پیراللزم بھی آ جاتی ہے. وہ آگے چل کے ہم ان کی جب ڈیٹیلز کے اندر جائیں گے تو انشاءاللہ لیٹر ٹاپکس کے اندر ان کو ڈسکس بھی کر لیں گے. پھر ہم ایک ایگزامپل اس کی وہ بھی لے سکتے ہیں اے آئی بیسڈ انٹیلیجنٹ سسٹمز کے اندر. جیسے ابھی ریسنٹلی آپ نے کچھ میڈیا سینٹرز کے اندر دیکھا ہوگا کہ انہوں نے نیوز کاسٹرز یا آپ کے پاس جو یہ ویدر نیوز ریڈرز ہوتے ہیں وہ اے آئی بیسڈ جنریٹ کیے ہیں. یعنی ایک ہیومنز جنریٹ کیا ہے جو آرٹیفیشلی ہے، وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. ان کے ڈفرینٹ انہوں نے نامز بھی نیمز ان کو دیے ہیں، ڈفرینٹ ناموں کے ساتھ ان کو پکارا جاتا ہے، اور وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اب ان کا ایڈوانٹیج انہوں نے کیا ہے کہ وہ نیوز ریڈ کر رہے ہیں، ان کے اوپر ایج کا ویدر کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے کیونکہ وہ سافٹ ویئر بیسڈ ہے، اور وہ 24/7 جو ہے وہ اویلیبل ہیں، ان لائک ہیومنس کے جن کی ڈفرینٹ نیڈز ہوا کرتی ہیں، جو سوتے بھی ہیں، جو آپ کے پاس کھانا پینا بھی انہوں نے ہوتا ہے، اور ڈفرینٹ ادر ایکٹیویٹیز بھی انہوں نے پرفارم کرنی ہوتی ہیں. تو کمپیوٹنگ جب یہاں تک ہمارے پاس آئی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کمپیوٹنگ کی یہ جب ڈیفینیشنز ہوئی تو کہاں سے سٹارٹ ہوئی اور کہاں تک آپ کے پاس آئی. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو ان کو اگر ہم رفلی ڈیفائن کریں تو 4 ایراز کے اندر ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں: بیچ ایرا، ٹائم شیئرنگ ایرا، ڈیسک ٹاپ ایرا اینڈ نیٹ ورک ایرا. جب ہم بیچ ایرا کی بات کرتے ہیں تو بیچ ایرا بنیادی طور کے اوپر ایک آپ کے پاس ہے وہ ایگزیکیوشن آف سیریز آف پروگرام تھا آن اے کمپیوٹر وداؤٹ مینول انٹرونشن. یعنی آپ کے پاس بنیادی طور کے اوپر جب بیچ ایرا کے اندر کیا گیا وہ یہ کہ آپ کی آٹومیشن آف ٹاسک تھا، جو آپ کی فار ایگزامپل پے رول کیلکولیشن ہے تو پے رول کیلکولیشنز کے جو اسٹیپس تھے ان کو اپلائی کر دیا گیا، یا آپ کے اٹینڈنس کی کیلکولیشنز تھی تو ان کو، اور یہ سارے کے سارے وہ اگر آپ نے ہسٹری اور ڈفرینٹ کورسز کے اندر آپ یہ آلریڈی پڑھ چکے ہوں گے کہ وہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ پنچ کارڈز ہوا کرتے تھے، اور ان پنچ کارڈز کی بیس کے اوپر جو ہے یہ اپلائی ہوا کرتی تھی، اور وہ سیریز میں ہوا کرتے تھے. آف کورس ایک بیچ کمپلیٹ جو ہے وہ ایک سرٹن ٹاسک کے لیے ہوا کرتا تھا. جب وہ کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد آٹومیٹیکلی جب نیا بیچ آ جاتا تھا، نئے کارڈز آ جاتے تھے تو وہ ایک نیا ٹاسک جو ہے وہ پرفارم کرتا تھا، لیکن ہوتی ہوئی آپ کے پاس سیریز میں ہی ہوا کرتی تھی. اب یہ 19 سینچری کے میں ہرمن ہالرتھ نے بیسیکلی اس کو ڈیولپ کیا تھا، اور یہ بیس بنی جو آپ کی آگے کمپیوٹیشنل ڈیوائسز کی ڈیولپمنٹ کے اندر. اب وہ جو بیچ والا ایرا تھا اس کے اندر جی کیپیبلٹی اس کے اندر کیا تھی کہ وہ کاؤنٹنگ کر لیا کرتا تھا، وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیٹا کو آرگنائز کر لیتا تھا، جو بھی آپ کے پاس جو ہوگا جو پنچ کارڈ کے ساتھ اویلیبل ہوا تھا سارٹیڈ پنچ کارڈز ہوتے تھے، ان کے اوپر وہ سارے پروسیس کر سکتا تھا. اب اس میں جو بھی ایررز تھے، جو بھی اس کے پروز اینڈ کانس تھے، ان سے آپ ڈفرینٹ کورسز کے اندر اسپیشلی جو انیشیل کورسز تھے ان سے آپ پڑھ چکے ہوں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بیس کے اوپر پھر یہ آگے کی طرف ڈیولپ ہوئے، پھر وہ کمپیوٹرز ڈیولپ ہوئے، بڑے کمپیوٹرز تھے. ان کمپیوٹرز کے ساتھ کام کرنے کے لیے پھر کچھ ٹرمینل ڈیوائسز تھیں جہاں پہ بیٹھ کے ملٹیپل یوزرز جو ہے اینڈ یوزرز یا پروگرامرز وہ ان مشینز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے تھے. اب جب آپ اینڈ یوزرز انٹریکٹ کر رہے ہوتے تھے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ہر ایک کو یہی لگتا تھا کہ وہ بیسیکلی وہ اسی مشین کے اوپر ہے، یعنی وہ جس ٹرمینل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہی اس کی مشین ہے. تو یہ ایرا جو ہے وہ آپ کے پاس ٹائم شیئرنگ آ گیا. شیئرنگ آف کمپیوٹنگ ریسورس among many users by means of multi programming and multitasking. ملٹی ٹاسکنگ اینڈ ملٹی پروگرامنگ، یہ دو کنسیپٹس ہیں جو آلریڈی آپ پڑھ چکے ہوں گے. ایک دفعہ پھر ہم اس کو انیشل بیسکلی دیکھ لیتے ہیں. ملٹی ٹاسکنگ میں کیا ہوگا؟ ان اے کمپیوٹنگ ملٹی ٹاسکنگ از دا کنکرنٹ ایگزیکیوشن آف ملٹیپل ٹاسکس اوور اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم. جبکہ ملٹیپل پروگرامنگ کو اگر ہم
سمرائز کریں تو وہ یہ ہوگا کہ ان اے ملٹیپل پروگرامنگ سسٹم دیر آر ون اور مور پروگرامز لوڈیڈ ان مین میموری which are ready to execute. Only one program at a time is able to get the CPU for execution, while others are waiting their own turn. اب یہ ایک تھوڑا سا ڈفرینس تھا. جب ہم آگے چلتے ہیں تو آگے ہمارے پاس اب یہاں سے آگے آپ کے پاس آ گئی ملٹیپل جو مائکرو چپس کی آ گئی 8088 8080 وہ چپس آپ کے پاس جب ڈیولپ ہوئیں تو ان کے ساتھ ہی بنیادی طور پہ اوپر ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز اور لیٹر آن لیپ ٹاپس پھر ٹیبلیٹس اور پھر آپ کے پاس یہ سیل فونز جو ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئے. اب ان کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں, یہ آپ کے پاس ڈیسک ٹاپ ایرا آپ کے پاس آ جاتا ہے. اس میں مائکرو پروسیسرز ہوا کرتے ہیں جو ایز اے سی پی یو جو یوز ہو رہے ہوتے ہیں, اور انہیں کو ہم مائکرو کمپیوٹرز کا نام بھی دے دیا کرتے تھے. اب ان مائکرو کمپیوٹرز کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ آگے ہمارے پاس انفارمیشن زیادہ ہو گئی, اسٹوریج کہیں پہ کم آئی, کہیں پہ میموری کے ایشوز آ گئے اور ڈفرینٹ ریسورسز تھے, تو پھر ایک کنسیپٹ آیا کہ ریسورسز کو شیئر کر لیا جائے. تو اس صورت میں ہمارے پاس جب ماڈل آیا تو وہ نیٹ ورک ایرا آپ کے پاس آ گیا. اب اس کو ہم اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ سسٹمز ود شیئرڈ میموری اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ میموری, ان کو جب ہمارے پاس آیا تو ہم ان کو کہیں گے کہ یہ آپ کے پاس کس ایرا کے اندر کی بات ہو رہی ہے, یہ نیٹ ورک ایرا کی بات ہو رہی ہے. اور نیٹ ورک ایرا کے اندر چونکہ ڈیوائسز اب جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہیں, تو ان کی کمیونیکیشنز کے لیے چاہے وہ فزیکلی کنیکٹڈ ہیں یا وائرلیس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, تو ان کو آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے جو پروٹوکولز چاہیے ہوں گے ان کو ہم کمیونیکیشن پروٹوکولز کا نام دیتے ہیں. ان سے بھی آپ فیملیئر ہیں, ٹی سی پی ہو گیا, آئی پی ہو گیا, اور ایف ٹی پی ہو گیا جو فائل شیئرنگ پروٹوکولز ہیں. سملرلی ایچ ٹی ٹی پی ہے, ٹھیک ہے. تو ڈفرینٹ پروٹوکولز ہیں جو بنیادی طور کے اوپر آپ کے پاس سسٹم کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں جن سے آپ فیملیئر ہیں. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ہم اگلے ٹاپک سے سٹارٹ کریں گے کہ آپ کے پاس کچھ اور بیسکس ہیں جن کو ہم اگلے ٹاپک کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے.